السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے ایپیسوڈ نمبر 18 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم جانیں گے 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے اہم چیز بتلائی وہ یہ کہ جنت الفردوس کے وارث کون لوگ ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی صفحے پر اس بات کا خلاصہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتلایا کہ جنت الفردوس کے وارث کون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مومنین کامیاب ہو گئے، لیکن کون مومن ہے، ایمان والے کون لوگ ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، نمازوں کو بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ اب ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کتنی گلیاں ذہنوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کتنے ملک ہم نمازوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کتنے بازار ہم نمازوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کتنی چیزوں کا ہم حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہر کوئی اپنا جائزہ لے۔ سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سیکنڈ چیز والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، بیکار کی فضول کی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے ایک امت کا بڑا طبقہ لغویات میں پڑا ہوا ہے۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے اللہ حفاظت فرمائے، جہاں موبائل کا استعمال صحیح بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے، وہاں پہ اس کا استعمال قابل وبال بھی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا لغویات کا کنگ اسے کہہ سکتے ہیں۔ انسان اگر اس میں چلا جاوے تو 2 سے 4 گھنٹے کہاں چلے جاتے ہیں کچھ پتا نہیں چلتا۔ اسی طرح سے یہ ابھی تو موبائل آ گیا، یا پھر ہم آپس میں بیٹھ کر فضول کی بکواس کر رہے ہیں، نہ اس سے دین کا فائدہ ہو رہا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایران توران کی باتیں چل رہی ہیں، اس کی کھینچ رہے ہیں، اس کی کھینچ رہے ہیں، اس کی غیبتیں اس کی غیبتیں، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی چگلی یہاں پہ کر رہے ہو، اس کی چگلی وہاں پہ کر رہے ہیں، یہ لغویات میں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کی صفات میں بیان فرمایا کہ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، فضول کی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، تھرڈ چیز، تیسری چیز اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے کہ آج کے زمانے میں انسان کا اپنے اخلاق کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا اتنا دوبر اور اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جیسے کانٹوں بھرا جنگل ہو اور وہاں سے ہم گزر رہے ہوں تو کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کانٹا لگ ہی جائے گا کپڑوں کو، تو اس انداز کا یہ زمانہ ہے کہ انسان بچ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کو غلط طریقے پر غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرتے، جو اس کا حق ہے وہاں پہ استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الا علی ازواجہم، بیویوں کے پاس شرمگاہ کا استعمال، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، تو یہ قابل ملامت چیزیں نہیں ہیں۔ آپ بیوی سے اپنی جائز طرح اپنی خواہشیں پوری کر رہے ہیں جائز طریقے پر تو اس میں کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن شرمگاہ کا غلط استعمال، پھر وہ ہاتھوں کے ذریعے سے ہو یا زنا کے ذریعے سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ ایمان والوں کی صفات نہیں ہے۔ ایمان والوں کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز بیان فرمائی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، پانچویں چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کے پکے ہوتے ہیں، اپنی امانتوں کے، اگر ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے بڑا خیال رکھتے ہیں، اگر وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وعدہ کر کے بات سے مکر گئے، ایک بات زبان دے کر اپنی بات سے مکر گئے، یہ چیزیں ایمان والوں کی صفات میں نہیں ہوتی۔ لیکن آج آپ جا کر دیکھیں بازار میں
خرید و فروخت کے اس میں، سودا بازی میں، لوگ پیسوں کے لین دین میں کتنی زبان توڑ دیتے ہیں، کتنے وعدے جھوٹے کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ چھٹی چیز اور سب سے اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ آج کتنے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنی نمازیں پڑھی تو دن میں دو نمازیں پڑھ لیے، مطلب ہم نمازوں کو اتنا ڈھیلے میں لے رہے، اتنے ہلکے میں لے رہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ ایمان والوں کی صفات میں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں چوری نہیں کرتے، اپنی نمازوں میں ڈکیتی نہیں کرتے۔ نمازوں کی چوری اور ڈکیتی کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے تو گئے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اٹک پٹک کر رہے ہیں، اور ایک چوری ڈکیتی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی فرض کیا ہے لیکن ہم 2 پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ جب من کیا تب مغرب میں پہنچ گئے، جب من کیا ظہر میں پہنچ گئے، جب من کیا عصر میں پہنچ گئے، اب فجر اور عشاء تو لو معاف ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز یہ منافقوں پر بھاری ہے، لہٰذا ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر سچے پکے مومن بننا چاہتے ہیں تو چھٹی صفت اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی ہے وارث، یہ صفات جن لوگوں میں ہوگی یہی ہے صحیح وارث۔ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس کے صحیح وارث یہی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج عجیب بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ ہم کو ایسی جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا سوچتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، بغیر کسی محنت بغیر کسی مشقت کے جنت میں ایسے ہی دے دوں گا۔ جس خیال پہ ہم جی رہے ہیں نا کہ اللہ بڑا رحیم، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ دے دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مطالبات رکھے ہیں کہ جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو تو میں نے اتنی شاندار جنت بنائی ہے تو میں ایسے ہی تھوڑی دے دوں گا کسی کو۔ تو جنت کے حقدار بننا ہے اور جنت الفردوس کے حقدار بننا ہے تو ان 6 صفات کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ سب سے پہلی صفت ہے کہ نمازوں میں خشوع، نمازوں میں پورے توجہ دھیان اللہ کی طرف رکھتے ہوئے نماز پڑھنا۔ دوسری والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اعراض کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے امانت اور وعدوں کا خیال رکھنا، اور چھٹی چیز اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی جنت الفردوس کے حقدار ہیں۔ اللہ بس ہم سب کو ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ بس آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اپنے 2 احباب تک زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ ایسی دین کی باتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ہوتی رہیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔